فرمایا جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں اسے 2 جنتیں عطا کروں گا. وہ سمجھ گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہو جائیں گی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیری آنکھ سے اگر اتنا آنسو نکل گیا نا اللہ کے خوف سے جتنا مکھی اور مچھر کا پر ہوتا ہے. بڑا روتے ہیں لوگ، میں نے روتے دیکھے ہیں دولت کے لیے، دنیا کے لیے، دوستوں کی بے وفائی پر، اپنے بچوں کی نافرمانی پر. پیسے نہیں ہیں تو رو پڑے، فلانے نے مجھے تنگ کیا تو رو پڑے. لوگوں کے لیے روتے ہیں، انسانوں کے لیے روتے ہیں، رب کے لیے رو کے دیکھ کتنا رونا ہے. حضور فرمانے لگے جتنا مکھی اور مچھر کا پر ہوتا ہے نا، اگر اتنے آنسو رب کے خوف سے تیری آنکھ سے نکل گئے تو حضور فرماتے ہیں جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں نہ جاتا، اگر کوئی اتنا بھی رو پڑا جتنا مکھی اور مچھر کا پر ہوتا ہے تو اس بندے کو اللہ دوزخ میں داخل نہیں کرے گا. شرط کیا ہے؟ اللہ کے خوف سے، رب کے خالصتاً اللہ کے خوف سے. اور تھا لوگوں کو اللہ کا خوف. رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو ڈرتے تھے. حضرت عمر کا جب آخری وقت آیا تھا تو اپنے بیٹے سے کہا تھا مجھے اٹھا کے زمین پہ رکھ دو، میں اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کے اپنے رب سے معافی مانگوں. حضرت عثمان غنی جیسے لوگ جب قبر کو دیکھ لیتے تھے تو پھر تڑپ کے ان کی ساری داڑھی آنسوؤں سے بھر جاتی. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی نیت باندھنے لگتے تو وجود کانپتا، راشا طاری ہو جاتا. علی آپ تو شیر ہیں میدانوں کے، ہزاروں لاکھوں تلواروں کے بیچ کبھی نہیں لڑکھڑائے، لیکن یہاں رب کی بارگاہ میں آتے کانپ کیوں گئے؟ تو فرمانے لگے تمہیں پتہ نہیں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا؟ اس سے ڈر آتا ہے. مالک کے حضور آ گیا، ڈر آتا ہے، ڈرتے تھے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا خوف یہ دانائی ہے، یہ حکمت ہے. اور صحیح بخاری میں لفظ ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تھا، بخاری مسلم میں موجود ہے، ایک بندہ تھا، اسے نا بڑا ڈر آتا تھا کہ رب جب سوال پوچھے گا تو میں نے کیا جواب دینے ہیں. اور ہمیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھی ہے، حضور نے فرمایا رب تم سے نا 5 سوال پوچھے گا قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کر کے. ساری تیاری لائق بچے بھی جب کر لیتے ہیں نا پیپر دینے کی، ذہین بچے ساری تیاری کر کے نا تو کمرہ امتحان میں جاتے ہوئے پھر بھی ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت صاحب دعا کرنا میرا پیپر ہے. بچہ لائق بھی ہے، محنتی بھی ہے، تیاری بھی کی، لیکن ڈر آتا ہے. ڈر آتا تھا جب پیپر سٹارٹ ہوتے تھے نا تو کئی قسم کی ایکٹیویٹیز چھوڑ دی جاتی تھی، کھیل چھوڑ دیے جاتے تھے. میں نے دیکھا ہے بچے نمازیں شروع کر دیتے تھے. ڈر آتا ہے کہیں پیپر میں کمی نہ کوئی رہ جائے. دنیا کے پیپر کے بارے میں یہ معاملہ ہے. اور جب صبح قیامت سوال جواب کیے جائے. ایک بندہ تھا جو بڑا ڈرتا تھا رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے. اتنا ڈرتا تھا کہ خوف طاری ہو گیا، اس پر خشیت پیدا ہو گئی. اس نے اپنے بچوں سے کہا جب میں مر جاؤں نا، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے، جب میں مر جاؤں نا تو مجھے جلا دینا، اور پھر اگر میرے وجود کا کچھ حصہ بچ جائے تو اسے پیس دینا، پھر اسے ہوا میں اڑا دینا، مجھے ختم کر دینا. میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا. پتا تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا من دانم کے من دانم جو اعمال کیے ہیں اس کی خبر تو ہے نا. باقیوں کو شک ہے کہ اس میں گناہ کیا ہوگا، پر ہمیں اپنا تو پاک ہے نا، پتا تو سارا ہے نا. کہا میں نہیں کھڑا ہو سکتا اس کے حضور، مجھے جلا دینا، میری رات بھی بہا دینا، اڑا دینا ہواؤں میں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے بندہ تھا سچا، یہ کام اس نے کیا اللہ سے ڈر کے. کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نا قیامت کے دن ذرات کو حکم دے گا کہ اس کے وجود کے ذرے جمع کرو. اس کا وجود جمع کیا جائے گا. جس رب نے پہلے بنایا ہے وہ دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہے. اس کے ذرات کو جمع کر کے گوشت دے کے وجود دے کے کھڑا کر کے اللہ پوچھے گا بتا یہ کام کرنے کا تجھے کس نے کہا؟ عرض کرے گا مالک میں ڈر گیا تھا نا،
तेरी बारगाह में खड़ा हूं, सवालों के जवाब दूं, ये काम मुश्किल था, मैं डर गया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, रब फरमाएगा फरिश्तों, ये मेरा बंदा ना सच कहता है, ये वाकई मुझसे डर गया था, गवाह हो जाओ मैंने इसके लिए जन्नत का फैसला कर दिया। अपनी तबीयत में, अपने मिजाज में। और ये खौफे खुदा घर से शुरू करें। बीवी से गुफ्तगू करते भी अल्लाह से डरें, माँ बाप के हुकूक अदा करते भी अल्लाह से डरें। अगर अल्लाह ने आपको वुसअत दी है, बहन भाई कमजोर रह गए हैं, तो अल्लाह से डरे इस मसले में। अगर अल्लाह ताला ने आपको किसी शख्स के ऊपर हाकिम बनाया है, कोई आपका मुलाजिम है, किसी शख्स को आपके पास ड्यूटी करना पड़ती है, तो उसके बारे में अल्लाह से डरे। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने ज़ाहिरी विसाल के वक्त जो वसीयतें फरमाई थी, फरमाया था औरतों के बारे में रब से डरना, अपने गुलामों के बारे में, मुलाजिमीन के बारे में रब से डरना, और आपके पास मेरे पास जो अमानतें हैं उन अमानतों के बारे में रब से डरे। और हमारे पास जो दीन की अमानत आई है, हमें जो नबी पाक का उम्मती बनाया गया है, हमें जो कहा गया है कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक पे अमल करना, तो डरो ना इस बात से। इतने अजीम रसूल के उम्मती होकर हमारे हालात क्या है, हमारी कैफियत क्या है। आप यकीन करें, जिंदगी गुजर गई लोगों की रोते पर दुनियादारी के लिए, घर के हालात के लिए, अपनी इज्जत के लिए। काश कभी रब के लिए भी रोए होते, कभी उसके खौफ में रोए होते। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा पर ना खौफ तारी था अल्लाह का, और वो खौफ गलबा करता था, बातों में नहीं, तकरीरों में नहीं, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन नहीं, लोगों को दिखाने बताने के लिए नहीं, अपने दुनियावी मामलात को बेहतर करने के लिए नहीं, बल्कि रब का खौफ उन लोगों पर तारी होता था। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने ना आया मुकद्दसा तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, खुद भी दोज़ख की आग से बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ, और उस आग से बचो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। तो एक नौजवान सहाबी ने सुना तो वो डर गए, कांप गए, इतना डरे कि कांप कर बेहोश हो गए कुरान पाक सुनकर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके दिल पर हाथ रखा तो दिल धड़क रहा था। हुजूर फरमाने लगे, पढ़ना कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमसे सबकत ले गया। हुजूर फरमाने लगे, ये रब से डरा है, रब ने इसके लिए जन्नत का फैसला फरमा दिया। जब इंसान कभी रो पड़े ना अल्लाह, मैं आपसे अर्ज करूं, रोना भी बड़ा जरूरी है। कुरान कहता है, फल यदहकू कलीलम वल यबकू कसीरा। ज्यादा रोया करो, थोड़ा सा करो। ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा होते हैं। थोड़ा सा ना, कभी तन्हाई में बैठ के अपने रब को, किसी ने कहा था कि उलझे हुए लोगों से गुरेजा ना हुआ कर, और हालात की कब्रों के ये कतबे भी पढ़ा कर। हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे। तन्हाई के लम्हे हो तो कभी रो भी लिया कर। कभी अकेले में ना रोना भी चाहिए। जो रोना होता है ना, रोना दिल दी मैल गवावे, नाले विछड़े यार मिलावे। कभी ना बंदे को रोना। हजरत सादी शराजी ना सखी बड़े थे, तो कर्जा उठा उठा के भी सखावत करते थे। एक दिन सारे लोग आके बैठ गए, बाबा हमारे पैसे दे। सारे लोग आके जमा हो गए। उन्होंने कहा, बाबा पैसे, तो वो सारे पैसे मांग रहे हैं। तो हजरत सादी शराजी कह रहे हैं, यार इन्हें खिलाया कुछ नहीं, कभी इनको कुछ खाने में मान आया ना। एक नौजवान छोटा सा लड़का वो कुछ बेच रहा था, बेचता बेचता आ गया हजरत सादी के पास आके। उसने कहा, बंदे ज्यादा जमे हो तो लोग वहां स्टॉल नहीं लगा लेते, चलो दुकान। वो आगे आके उसने कहा, कुछ लेना है? फरमाने लगे, लेना है, ये मेरे जितने मेहमान बैठे हैं इनको खिला दो। उसने वो सारा खिला दिया। कहने लगा, पैसे? तो फरमाने लगे, बैठ जा तू भी, ये भी सारे पैसे लेने आए, इनको मिलेंगे तुझे भी मिलेंगे। उस नौजवान ने रोना शुरू कर दिया। कहने लगा, मैं तो यतीम हूं, मेरी तो बहनें इंतजार कर रही हैं कि 4 पैसे लाएगा, मेरी अम्मा ने तो दवाई खानी है। हजरत सादी परेशान हो गए, बंदोबस्त करने लगे। उसके चंद आंसू गिरे थे कि आपका एक अकीदतमंद आया। उसने आके अर्ज की, हुजूर बड़े दिनों से हाजिर होना चाहता था, ये नजराना तो रख ले थोड़ा सा।
وہ اتنے زیادہ پیسے تھے کہ حضرت سعدی شیرازی نے اس نوجوان کو بھی دی اور جتنے لوگ پیسے لینے آئے تھے سب کا قرضہ ادا کر دیا۔ ایک بندہ نا پیسے لینے آنے والوں میں کوئی درد دل والا تھا، اللہ کرے کوئی درد دل والا بھی ملے۔ وہ حضرت سلطان صاحب کہتے ہیں رب دا طالب کوئی نہ ملیا، اے تے جو ملیا طالب زردہ ہو۔ وہ درد دل والا بندہ تھا تو کہنے لگا بابا جی سمجھ نہیں آئی، ہم روز آتے تھے پیسے نہیں ملتے تھے، آج کیسے مل گئے؟ تو حضرت فرمانے لگے مل اس لیے گئے ہیں کہ تم میں رونے والا کوئی نہیں تھا نا، رونے والا ایک بھی ہو تو باقیوں کا بھی کام بن جائے۔ ایک ہو نا جس کی آنکھوں میں آنسو، کوئی یار کے لیے روئے، کوئی محبوب کے لیے روئے، کوئی حضور کے مدینے کے لیے روئے، کوئی بیت اللہ کی حاضری کے لیے روئے، کوئی اس لیے روئے کہ رب راضی ہو جائے، کوئی اس لیے روئے کہ وہ کرم نوازی کر دے، کوئی اس لیے روئے کہ وہ مجھ سے حساب نہ مانگ لے۔ اگر طبیعت میں یہ بات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تقریر فرما رہے تھے، حضور گفتگو کر رہے تھے، محفل میں بیٹھے ہوئے صحابہ میں سے ایک بندہ رو پڑا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ایک شخص کے رونے پر ارشاد فرمایا اگر آج تمہارے درمیان وہ تمام مومن موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے رونے کی برکت سے سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ حضور فرمانے لگے یہ رویا ہے نا تو فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے مالک اس کی وجہ سے نا دوسروں کو بھی معافی عطا فرما، اس کی شفاعت قبول کر لے دوسروں کے حق۔ میرے دوستو اپنے دل کو خشیت والا کریں، دل نہ سخت ہو گئے ہمارے، کیسے نرم ہوں گے؟ قرآن پاک پڑھنے سے۔ دل کیسے نرم ہوں گے؟ اللہ کا ذکر کرنے سے۔ دل کیسے نرم ہوں گے؟ قبرستان جانے سے، اپنوں کی قبریں دیکھنے سے۔ دل کیسے نرم ہوں گے؟ کبھی ہسپتال کا چکر لگا کے آؤ، دیکھو طبیعت کیسے نرم ہوتی ہے۔ دل کیسے نرم ہوگا؟ کسی کے دکھ کو دکھ سمجھنے سے۔ دل کیسے نرم ہوگا؟ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے سے۔ دل کیسے نرم ہوگا؟ تنہائی میں رب کی بارگاہ میں رونے سے۔ دل کیسے نرم ہوگا؟ خالص اللہ کی رضا سے کسی کی خدمت کرنے سے۔ دل کیسے نرم ہوگا؟ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے سے۔ دل کیسے نرم ہوگا؟ جب ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں بیٹھ کے لمبی دعائیں مانگیں گے۔ دلوں کو نرم کرنے کی طرف لاؤ، اللہ کا خوف خشیت اپنی طبیعت میں پیدا کرو، اس سے پہلے کہ تندرست جسم بیمار ہونے لگے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا، رپورٹیں تو ٹھیک ہیں ساری، سمجھ نہیں آ رہے، ہمارے ہاتھوں سے کئی لوگ نکل گئے، کوئی پتہ نہیں چلا۔ دیر کے بعد خیال آیا کہ صبح بتایا تھا ڈاکٹر نے کہ تو لاہور چلا جا، یہ کبھی رات کو بتا دیتا نا۔ ہاتھوں سے نکل گئے بڑے لوگ، بڑی چیزیں نکل گئی۔ ہماری تیاری ہے سب کی، وہاں جانے سے کسی کو مفر نہیں اور کسی کو مکر نہیں، جانا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر خشیت الہی، کچھ کام فقط اس لیے چھوڑ دیں، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں، منع کرنے والا نہیں، دیکھنے والا نہیں، اس لیے چھوڑ دو کہ میرا رب نہ ناراض ہو جائے۔ کسی کی ہمیں مجبوری نہیں، کسی کی ہمیں پابندی نہیں، کوئی کسی کی طاقت نہیں ہمیں کہہ سکے، لیکن کچھ کام فقط اس لیے شروع کر دو کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میرے محبوب پاک اس سے خوش ہو جائیں۔